السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے لمحات عطا فرمائے، زندگی کے موقع عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کہ دیکھو اس کے پہلے کے سیشنز میں ہم نے کیا سنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا عالم دیکھا ہم نے نا، کہ کیسے وحی کا نزول جب رک جاتا ہے تو کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں نا، غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وحی کا سلسلہ کیسے نازل ہونا شروع ہوا نا، کیسے وحی کا نزول ہونا شروع ہوا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، سبحان اللہ۔ تو اب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں نا کہ مطلب سب سے پہلے نا توحید اور رسالت کے بعد جیسے کہ جو سب سے پہلے جو چیز، جس چیز کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی نا، وہ ہے نماز۔ جس چیز کی تعلیم جو سب سے پہلے توحید کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ ہے وضو اور نماز، سبحان اللہ۔ کہ آج دیکھو ہم اس چیز کو نا بہت ہلکے میں لیتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ مطلب ہم نمازیں تو ادا ہوتی ہے لیکن کبھی وقت پہ نہیں ہوتی، تو کبھی دل نہیں لگتا، تو کبھی کیا تو کبھی کیا، اللہ اکبر۔ تو دیکھو جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ وضو اور نماز کی تعلیم دی، اللہ اکبر۔ تو نا ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب زمین پر آئے نا تو انہوں نے زمین پر اپنے ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری، جس سے کیا ہوا؟ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس سے جبریل علیہ السلام نے وضو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہوئے پھر وضو بنایا نا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی وضو بنایا جیسے جبریل علیہ السلام نے وضو بنائی، اور پھر جبریل علیہ السلام نے نا پہلے 2 رکعت نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ وضو کی تعلیم دی اور نماز کی تعلیم دی، سبحان اللہ۔ اور ہے نا مسند احمد میں بھی ہے کہ نا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحی نازل ہوئی نا اور نا مطلب نبوت کی جب خبر دی گئی تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاس آئے اور سب سے پہلے وضو اور نماز کی تعلیم انہیں دی گئی، سبحان اللہ۔ تو دیکھو اس کی نا امپورٹنس ہمیں سمجھنی چاہیے نا، کہ وضو بھی کتنی افضل ہے، کتنی افضل چیز ہے نا، سبحان اللہ۔ کہ جب ہم ہمارا وضو جب اچھے سے کریں گی نا تو پھر اول جو عبادت ہے، جو اول عبادت نماز ہے، تو پھر وہ ہم اچھے سے ادا کر پائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دیکھو کہ شب معراج میں جب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی نا تو اس کے پہلے نا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرض نہیں تھی، وہ نمازیں فرض نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا انہیں پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور رات کی نماز کا حکم دیا گیا تھا میرے اللہ رب العزت نے، کہ حکم ہوا تھا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ نا فجر اور عصر کے وقت نا 2 رکعت فرض، مطلب یہ ان 2 وقت کے ٹائم پہ نمازیں فرض کیا گیا تھا، ہے نا، کہ نمازیں اس وقت فجر اور عصر کے وقت نمازیں ہمیں ادا کرنی ہی تھی۔ کہ مطلب دیکھو آج نماز کی اہمیت کیا ہے، دیکھو مطلب سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد نماز، مطلب وضو اور نماز کی امپورٹنس ہمارے اسلام میں ہمیں بتائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ کہ دیکھو اب جو ہے نا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی نا، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا۔
تو مطلب کیا کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، سبحان اللہ، کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، سبحان اللہ، اور خاتون میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائی، سبحان اللہ۔ کہ اب کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں دعوت دی ہے نا، اہل بیت میں دعوت دی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کو دعوت دی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا مطلب یہ عالم تھا کہ جب ان کو ایمان پیش کیا گیا نا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، سبحان اللہ، کہ فوراً گواہی دے دی کہ ہاں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جن لوگوں پر بھی ایمان پیش کیا نا تو وہ مطلب اسلام میں آنے کے لیے مطلب ضرور کچھ نہ کچھ جھجکے ہیں نا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان پیش کیا گیا نا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی توقف نہیں کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کہ ایمان کی مضبوطی، دیکھو ان کی ایمان کی مضبوطی کا عالم کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ایمان لائی نا تو اس وقت ان کے گھر میں ایک غلام بھی تھا نا، حضرت زید بن حارثہ، اس وقت حضرت زید بن حارثہ بھی ایمان لا چکے، سبحان اللہ۔ اور اب دیکھو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا تو ان کا عالم یہ تھا کہ دیکھو وہ آزاد تھے، وہ غلام تو نہیں تھے نا، اور مال و دولت کے لحاظ میں بھی نا بہت اچھے لیول پہ تھے، صحابہ شوکت تھے، عزت دار تھے نا۔ اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے نا تو دعوت کے کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دست و بازو بن گئے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے زندگی کا کل سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر لیا، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، دیکھو کیا شان ہے ایمان کی، کہ جب ایمان لائے تو خود تو ایمان لائے اور ایمان کی دعوت بھی دینی شروع کر دی، سبحان اللہ۔ کہ دیکھو مطلب روایتوں میں ہے کہ پہلے 3 سال نا خاموش دعوت دی گئی، ہاں، کہ مطلب ایسا دیکھتے گئے ان کو، جیسے لگتا گیا نا کہ یہ ایمان کی سچائی کو سمجھیں گے، کہ یہ لوگوں کے دل میں ایمان کے لیے محبت جاگے گی، مطلب نا ایسے سمجھ کے ایسے لوگوں کو بتایا گیا، اور پھر وہ لوگ ایمان قبول کرتے گئے، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت جب دی تو کون ایمان لائے، حضرت عثمان بن عفان ایمان لائے، سبحان اللہ، حضرت زبیر بن عوان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، سبحان اللہ، اور حضرت سعد بن وقاص بھی ایمان لائے۔ دیکھو اتنے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مطلب انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے لوگوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور پھر نماز پڑھائی اور اسلام قبول کروایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ دیکھو اب کیا ہوا کہ جب کفار مکہ کو تو اس چیز کی خبر بھی نہیں تھی نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کام اندر ہی اندر چل رہا تھا، ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ کے قلم کی، اللہ کے قرآن کی چاشنی نا صحابہ کے دلوں میں عطا فرماتے تھے نا۔ اور جب یہ لوگ نماز کا جب وقت ہوا کرتا تھا نا تو یہ کیا کیا کرتے تھے، کسی گھاٹی یا کسی درے میں جا کر مطلب چھپ کر پوشیدہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھو آج اللہ نے ہمیں کتنا کھلا ماحول عطا فرمایا ہے نا، کہ چاہے جتنی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ اسلام کے سٹارٹنگ پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے، کہ بہت اونچے لیول کا ایمان ہے۔ دیکھو
کہ اگر کوئی نا دیکھ لے تو ان کو یہ بھی تھا کہ قتل بھی کیا جا سکتا تھا، اس لیے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ لوگ چھپ چھپ کر کسی گھاٹی میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، کسی درے میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اچانک ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں نا، تو پھر حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، یہی اللہ کا دین ہے۔ سبحان اللہ! وہ کہتے ہیں کہ یہی اس کے تمام فرشتوں کا دین ہے، یہی اس کے تمام پیغمبروں کا دین ہے۔ اللہ اکبر! خاص کر یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین ہے۔ سبحان اللہ! اور وہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے تمام بندوں کی طرف نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں نا، تو کہا کہ سب سے زیادہ میری نصیحت کے مستحق آپ ہو، آپ بھی ہدایت پر آ جاؤ، میں آپ کو بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں ابو طالب؟ انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، میں اپنا یہ مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تم کو کوئی اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر! تم اس پر قائم رہو۔ وہ کہتے ہیں مطلب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم نے دین اختیار کیا نا، یہ تم نے مطلب وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ تم نے کیا اختیار کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ فرماتے ہیں کہ اے میرے والد، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! اور ایک اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس پہ اب مطلب ان کے والد جو ابو طالب ہے، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم کو بھلائی کی طرف ہی بلایا گیا ہے، تمہیں خیر کی طرف ہی بلایا گیا ہے کہ نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ مطلب کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ! لیکن دیکھو وہ کیا تھے، وہ سردار تھے نا اپنے قافلے کے، اپنے قبیلے کے، تو انہیں خوف تھا کہ دیکھو کہ لوگ کیا سوچیں گے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر! اور جب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت میں مشغول تھے نا، تو ابو طالب اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ حضرت جعفر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا، تو آپ نے اپنے مطلب حضرت ابو طالب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جعفر، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی مطلب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت و بازو بن جاؤ۔ سبحان اللہ! اور اس طرح کیا ہوا، حضرت علی کے بھائی یعنی کہ حضرت جعفر بھی ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ! اب دیکھو یہ جو ایمان ہے نا، یہ کس طرح صحابہ میں پھیلنے لگا۔ مطلب یہ دیکھو یہ دعوت تو ہم تک بھی پہنچی ہے نا، سبحان اللہ، لیکن یہ پہلے کے لوگ کتنی تکلیف اٹھائے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمیں مطلب یہ ہم نے سمجھنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اب کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت طلحہ۔ ہاں، حضرت طلحہ یہ ایمان کیسے لایا، ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں جب میں تھا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کی وجہ سے وہاں گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر نا ایک راہب اپنی سوما سے پکار رہا تھا، وہ دریافت کر رہا تھا کہ ان بازاروں میں جو لوگ جا رہے ہیں، کوئی ان میں سے مطلب حرم مکہ کا رہنے والا تو نہیں؟ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہوں مکہ کا رہنے والا۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں مکہ کا رہنے والا۔ تو راہب نے کہا مطلب احمد کا ظہور ہو گیا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دیکھو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ڈنکے کہاں سے بج رہے ہیں؟ یہ راہب جو آسمانی کتابوں کو جاننے والے، یہ راہب جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے راہب کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہو گیا ہے کیا احمد کا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون احمد؟ تو راہب کہتا ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ مطلب اس مہینے میں، وہ راہب اور کہتا ہے کہ اس مہینے میں نا وہ ایک پتریلے اور مطلب نخلستان زمین کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ مطلب کدھر ہجرت کرنے والے ہیں؟ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کہتا ہے کہ وہی اس قوم کے آخری نبی ہوں گے، اور کہتا ہے کہ دیکھو تم پیچھے مت رہ جانا۔ اور راہب کی اس بات کو سنتے ہوئے نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر بہت گہرا اثر ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً مکہ کو لوٹ آیا، اور میں نے کیا کیا؟ پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات پیش آئی ہے کیا؟ ایسا انہوں نے لوگوں سے پوچھا۔ تو پھر لوگ فرماتے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ایسا انہوں نے لوگوں سے جب دریافت کیا تو لوگوں نے انہیں بتایا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں فوراً پہنچا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے، حاضر ہوئے، اور میں نے پھر اسلام اس طرح سے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب نا کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جنہیں خواب نظر آیا کرتے تھے، کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک بار نا کیا ہوا، حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے 3 روز پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شدید ظلمت ہے، مطلب بہت زیادہ اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، اور اچانک ایک سورج کی طرح ایک روشنی طلوع ہوئی، اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو کہ نا جب ہدایت ملنی ہوتی ہے نا، تو کبھی مطلب ہم جیسوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچانک سے اللہ کو ایک ایسا خواب دکھا دیتا ہے کہ توبہ کا راستہ مطلب ہم اختیار کر لیتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ تو اب صحابہ نے دیکھا کہ سخت مطلب ایک بہت شدید اندھیرا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے روشنی کی طرف بڑھوں تو اس سے پہلے کون روشنی کی طرف جا رہا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں جب روشنی کی طرف پہنچا تو مجھ سے پہلے یہ سارے لوگ روشنی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر جیسے ہی یہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا کرتے ہیں؟ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت کرتے ہو؟ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن اب تک بھی یہ کام کیسا ہو رہا تھا؟ خاموشی میں ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ کتنے تھے اسلام میں آنے کے لیے؟ 4 یا 5 نمبر کے مسلمان تھے یہ اسلام میں آنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت خالد بن سعید بن الاس، یہ بڑے ہی مبارک نام ہے، دیکھو یہ بڑے ہی مبارک نام ہے کہ جن کے لیے نا اللہ رب العزت نے نا جنتیں سجائی ہے۔ یہ ایسے بڑے صحابہ ہیں نا کہ دیکھو کہ جن کے لیے نا قرآن میں کہا گیا ہے کہ نا یہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ اتنے مبارک تذکرے ہو رہے ہیں کہ یہ جن کے تذکرے ہو رہے ہیں نا، ان کے تذکروں سے نا دل میں نور آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ان کے تذکروں سے نا ہمارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے تذکروں سے نا انسان نکھر جاتا ہے، انسان کی روح نکھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے
سے پہلے میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی وسیع اور گہری آگ کے خندق کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں، اور اللہ اکبر، میرے والد مطلب سعید مجھ کو نا کیا کہہ رہے ہیں، اس آگ میں مطلب ڈھکیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس آگ میں میرے والد مجھے ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری نا انہوں نے کیا کیا، کمر پکڑ کر مجھے کھینچ لیا۔ اللہ اکبر، کہ دیکھو حقیقت بھی یہی ہے نا کہ ہم سب لوگ جہنم کی اور بڑھے جا رہے ہیں نا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی حدیثیں ہیں، ان پر نازل ہوا قرآن ہے جو ہمیں انشاءاللہ عز و جل جہنم سے بچا لے گا، ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں نا تو وہ قسم کھاتے ہیں کہ واللہ یہ خواب برحق ہے، اور فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، اپنا خواب بیان کیا۔ پھر اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی ابتدا کرو اور اسلام قبول کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھو گے نا تو انشاءاللہ جب اللہ کے فرمانوں پہ تم عمل کرو گے تو انشاءاللہ جب تم اسلام کو قبول کرو گے نا تو آگ میں گرنے سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اللہ نے چاہا تو آگ میں گرنے سے تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ شاید مجھ کو تیرا باپ آگ میں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ان کو لے کر خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، کہ دیکھو یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نا جب ایمان لائے نا کہ دیکھو آج ہم ایمان پہ جب ایمان لائے تو ایمان پہ یہ ڈٹ گئے کہ آج ہم دیکھو کسی چیز پر جب ہم عمل کرتے ہیں، عمل کرتے کرتے اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس طرح سے کمزور ہرگز نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تجھ کو اس ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ جو لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ معذرت کے ساتھ کہ آج لوگ اللہ کے ساتھ نا شریک کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ کئی مسلم بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے بتوں کو بھی پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو دعوت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن سعید سے کہا کہ میں تجھ کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ نہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو جو نہ تمہیں نفع اور نہ مطلب جو نفع اور زر کے مالک ہی کوئی نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پوری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پوری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آگے فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا انہیں یہ علم نہیں ہے کہ کس نے ان کی پرستش کی اور کس نے ان کی پرستش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکار رہے ہو انہیں اس بات کا نا علم بھی نہیں ہے کہ ان کی کون کون پرستش کر رہا ہے، کون کون انہیں پکار رہا ہے اور کون کون انہیں نہیں پکار رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہی کمزور ایمان ہے نا ایسوں کا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ نا ہمارے اندر بھی نا خالص ایمان آ جائے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ مطلب ہم ایسے بن جائے نا کہ ہم اللہ کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی بن جائے۔
انشاءاللہ عز و جل، آمین یا الہ العالمین۔ اور یہ مطلب یہ ہمارا ایمان بن جائے کہ نا اللہ کے سوا ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کوئی بھی ہمیں نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرے اللہ رب العزت کا ارادہ نہ ہو۔ یہ ایمان بن جائے ہمارا۔ اب دیکھو مطلب حضرت خالد ایمان میں جب داخل ہو گئے نا، جب انہیں داخل ہوئے تو کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے گواہی اس چیز کی دے دی اور وہ ایمان میں جب داخل ہوئے تو اب تکلیفیں دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو مخالفت پہ ہوتے ہیں، جب ایک ایمان لے آؤ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو باطل ہے وہ حق کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے جو باپ تھے جب ان کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر مارا کہ میرا سر زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو ایمان ہمیں نا بہت آسانی سے مل گیا ہے، ہمیں ایک پلیٹ میں سجا ہوا مل گیا ہے نا، کہ ہر طرح سے تیار ایمان ہمیں ملا ہے نا، سبحان اللہ۔ کہ الحمدللہ ہم کلمے والے ماں باپ کی گود میں پیدا ہوئے ہیں نا، سبحان اللہ، مطلب الحمدللہ کروڑ بار احسان اس رب کائنات کا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے اتنا مارا کہ میرے سر پر ہی وہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ بے پناہ مجھے گالیاں دی گئی اور شدید غصے کے عالم میں کہا، اور مطلب ہوا یہ کہ میرا کھانا پانی بند کر دیا گیا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیسی آزمائش ہے۔ اور آج بھی دیکھو اگر جو کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں نا، جو اسلام میں کنورٹ ہو کر آتے ہیں، تو وہ پھر جو سچے دل سے کنورٹ ہوئے، جو منافق، ان کی بات نہیں کہہ رہی ہوں، جو سچے دل سے اسلام میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، ان کو بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے کافی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے نا، کہ جائیداد سے نکال دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اسلام میں آنے کے بعد انہیں اتنا افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ماں باپ کو سلام تک نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو کروڑ بار احسان اس رب کائنات کا کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں ہماری زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی ایمان بالخیر پر ہو، آمین یا الہ العالمین۔ کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، تو اس لیے ہمیں اس کی کیا کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ والے بن جائے۔ ہمیں دیکھو چھپ چھپ کے نماز نہیں ادا کرنی پڑتی نا، تو کیا پھر ہم شوق سے نماز پڑھنے والی بن جائے، لمبی رکعتیں ادا کرنے والی بن جائے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کہتے ہیں جب ان کے باپ نے کہا کہ تیرا کھانا پانی بند کر دوں گا، تو میں نے کہا، مطلب وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میرا رزق پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ پھر اتنا کہنے پر وہ گھر سے نکالے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ پھر نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، مطلب کیا کہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہم نے کیا سنا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ایمان لائے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جب بصرہ کے بازار میں راہب سے سنتے ہیں، پھر مکہ لوٹ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو یقین آتا ہے نا۔ یہ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس لیول پہ تھا نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا۔ ایمان وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ان لوگوں نے، ان صحابہ نے کئی جانیں دی گئی، خون بہائے گئے، ان کو اپنی اولاد چھوڑنی پڑی، بیویوں سے، ماں باپ سے ان کو جدائی لینی پڑی نا۔ ایمان، یہ ایمان ایسی شے ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے سینے میں نا اگر توحید آ جاتی ہے نا، تو پھر اس انسان کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ پھر اس انسان کو نا سب سے پہلے اس کے دل میں صرف اور صرف اپنے اللہ رب العزت کی، اس کو راضی کرنے کی اس کے لیے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے وضو اور نماز کی تعلیم دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ رب العزت سے نا، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے نا نماز کا دامن کس کے پکڑنا ہے، نماز وہ کی
قیمتی تحفہ ہے، اس کو کس کے پکڑو، ایمان کی رسی مضبوطی سے ہم تھامے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور انشاءاللہ کہ جب ہم اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں گے، جب ہمارا آخری دن ہوگا، تو انشاءاللہ ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، اور ایسے اس دنیا سے رخصت ہو کہ میرے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصتی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔